بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اردو ترجمہ قرآن مجید کا اس کا جو یہ سلسلہ ہے، اس میں آج کے سبق میں آپ پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 19 سے پڑھیں گے۔ اس سے قبل والے سبق میں آپ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 18 تک پڑھا، اور آیت نمبر 18 بہت ہی مشہور یہ چھوٹی سی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے منافقوں کے لیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی کہ وہ جو منافق ہیں وہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ کی طرف، اللہ کی ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ مزید آج کے سبق میں آپ آگے پڑھیں، پہلے آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر پورا ترجمہ ہوگا۔ 3 مرحلہ، سبق کے ہر آیت کا 3 مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں تجوید کے ساتھ اس آیت کو پڑھایا جائے گا۔ دوسرا جو یہ مرحلہ ہے، اس میں حروف اور لفظ کے الگ الگ علیحدہ معنی بتائے جاتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں پورا معنی اور مختصر تفسیر اور خلاصہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ اس صفحے پہ یہاں پہ آیت تک ہے، تو پہلے میں اتنا پڑھا دوں، پھر اگلا صفحہ میں آگے مزید پڑھاتا ہوں۔ تعوذ اور تسمیہ پہلے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اس کا ترجمہ او کے معنی یا، کصیب جیسے بارش، کاف جو ہے اس میں یہ الگ ہے، کاف کے معنی جیسے، یہ مثال اور تشبیہ کے لیے آتا ہے، حرف تشبیہ ہے۔ صیب بارش، من کے معنی سے، یہ حرف ہے، حرف جار اسے کہتے ہیں، حرف جر، من سے۔ السماء آسمان، فیہ، فی کے معنی میں، اور ہا یہ ضمیر ہے، دونوں ملا کے فیہ اس میں، فی معنی میں اور فیہ اس میں۔ ظلمات، ظلمات اندھیرے، و کے معنی اور، رعد، رعد کہتے ہیں گرج، یہ جو بجلی جب کی گرج جو ہوتی ہے، اس کو بجلی کی چمک ایک ہوتی ہے اور ایک اس کی گرج ہوتی ہے، جو آواز اس کی ہوتی ہے، بجلی کی آواز، اس کو گرج کہتے ہیں اردو میں، عربی میں رعد۔ و کے معنی اور، برق کے معنی بجلی کی چمک، رعد گرج یعنی کہ بجلی کی آواز، برق بجلی کی چمک۔ اب یہ پوری آیت نہیں ہے، مزید ابھی آگے آیت پڑھیں گے اگلی صفحہ پہ، اتنا پہلے ترجمہ کر لیجئے۔ پچھلے جو اسباق ہیں اس میں جو منافقوں کا ذکر ہوا، اور اللہ نے اس کی جو مثال دی ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،
اور وہ حق کی طرف نہیں لوٹ سکتے، حق کو وہ نہیں دیکھ سکتے، حق کو نہیں سمجھ سکتے، اسی کی مزید آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے. یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں، ظلمات میں نے اندھیرا، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد و برق، اور گرج اور بجلی کی چمک. آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے بھی ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی ہو. اب آگے مزید سماعت فرمائیں. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. اب اس کا ترجمہ. یجعلون، ابھی آپ نے جو پیچھے پڑھا اس کو مد نظر رکھیے، پھر آگے سماعت فرمائیے. یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، اصابع یعنی انگلیاں، ہم یعنی اپنی، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی معنی میں، آذانہم اپنے کان، فی آذانہم اپنے کان میں، من، یہاں پہ جو یہ من ہے یہ سبب، یہاں پہ من کے معنی سے نہیں بلکہ من کے معنی سبب کے ہیں. الصواعق کڑک یعنی بجلی، حذر کے معنی ڈر، الموت معنی موت، حذر الموت موت کا ڈر. واللہ، واو کے معنی اور، اللہ کے معنی اللہ، اور اللہ، محیط کے معنی گھیرے ہوئے، بالکافرین کافروں کو، الکافرین بالکافرین تو کافروں کو، واللہ محیط بالکافرین. تو چلیے پورا ترجمہ یوں ہوگا، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. کیا بات ہے کہ اس طرح کی جو بجلی ہے اور اس کی کڑک ہے، جب اندھیری رات میں بارش میں اس طرح سے اگر آدمی کے بدن پہ گرنا چاہے، اس کو ہلاک کرنا چاہے، اور وہ صرف اپنی انگلیاں اپنے کان میں ٹھونس لے اور اس کی آواز سے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں تو بچ گیا ہوں، تو یہ ناممکن ہے. آواز سے تو بچ گیا ہے لیکن بجلی تو اس کے اوپر گر کر کے رہے گی، بجلی سے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو صرف کان میں انگلیاں ڈال لینا اور وہ یہ سمجھنا کہ میں بجلی سے بچ گیا، یہ کافی نہیں ہے. تو وہی اللہ تبارک و تعالی ان کی مثال دے رہا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اب ایک آیت یعنی کہ آیت نمبر 20 اور پڑھ لیں، اس کے بعد یہ رکوع پورا ہو جائے گا، اور یہاں پہ جو منافقوں کا یہ جو تذکرہ تھا یہ بھی پورا ہو جائے گا. تو آیت نمبر 20، یہ آیت نمبر 20 یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے آیت نمبر 19 کا اختتام ہے، 20 کا شروعات ہے. تو چلیے پہلے آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ، تا کو پور کر کے پڑھیں گے، یخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب دوسرا مرحلہ یعنی کہ الفاظ اور حروف کے معنی پہلے علیحدہ کریں۔ یکادو کے معنی قریب ہے، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، ابصار کے معنی نگاہیں اور ہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی یعنی بجلی چمکی، لہم ان پر، مشو چل پڑے، فیہی اس میں، و کے معنی اور، اذا کے معنی جب، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی یعنی سننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو سنوائی، و کے معنی اور، ابصارہم ان کی آنکھیں یعنی ان کی بینائی، ان بے شک، اللہ علی کے معنی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قادر۔ ٹھیک، تو یہ آپ نے لفظ بلفظ ترجمہ پڑھا، اب اس کو ملا کر کے ترجمہ پڑھیے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ کان میں تو انگلیاں ڈال لیا، تو کان میں انگلی ڈالنے سے کیا ہوگا؟ آنکھیں تو ہیں کھلی ہوئی، تو قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، یعنی جب بجلی چمکی تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اب اندھیرے میں انہیں کچھ نہیں دکھا، وہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں، یعنی کہ ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت اللہ چھین لیتا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدرت والی ذات ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر کافروں کو، منافقوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر مہلت دے رہا ہے، ان کی پکڑ نہیں کرتا، ان کو سزائیں نہیں دیتا، تو اس پہ یہ نہ سمجھیں
کہ اللہ نعوذ باللہ محض مجبور ہے، نہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جب چاہے تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، جب چاہے تم کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دے رکھی ہے اور نبیوں کے ذریعے سے ہدایت بھیجتا رہتا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہدایت بھیجتا رہتا ہے تاکہ انسان اس ہدایت کو قبول کرے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرے اور راہ راست پہ آ جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ قدرت والا ہے، وہ کبھی بھی اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ تو آج آپ نے سورہ بقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 19 اور 20 یہ 2 آیتوں کو مع ترجمہ پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتا رہے، اور انشاءاللہ کل آیت نمبر 21 سے سبق پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔